قبر میں سوال مردہ سے نہیں ہوتا، زندہ سے ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں مرگ ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ اب امتحان دے رہے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ میٹرک کا امتحان دیا، پاس ہوئے تو 12th میں چلے، 12th کا امتحان دیا، پاس ہو گئے تو گریجویشن کے لیے بی اے میں چلے گئے، وہاں پاس ہوئے تو ایم اے میں چلے گئے، وہاں پاس ہوئے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے چلے گئے۔ مطلب ہر دور میں آپ منتقل ہوتے رہے اور امتحان دیتے رہے، جیسا امتحان ویسا مرتبہ۔ آپ نے امتحان دیا گریجویشن کا تو گریجویٹ کہلائے، آپ نے امتحان دیا اور پاس ہو گئے کنسٹرکشن میں تو انجینئر کہلائے، آپ نے امتحان دیا میڈیکل سائنس میں، پاس ہو گئے تو ڈاکٹر کہلائے، آپ نے امتحان دیا درس نظامیہ اور درس عالیہ میں، پاس ہوئے تو عالم کہلائے، آپ نے امتحان دیا رسم الافتاء کا، پاس ہوئے تو مفتی کہلائے۔ غرض یہ کہ امتحان کے الگ الگ پرچے ہوتے ہیں، اور ہر پرچے کے ساتھ اگر حسن عمل آپ کا موجود ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر حسن عمل موجود نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں۔ ناکام ہونے کی بنیاد پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے، کامیاب ہونے کی بنیاد پر انسان جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہارا امتحان لے لے، اور تم جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم دیکھیں گے کہ تم میں حسن عمل کا پرچہ لکھ کر کون آیا۔ اسی حسن عمل کا پرچہ تو امام احمد رضا زندگی بھر لکھتے رہے، اسی حسن عمل کا پرچہ۔ آج اگر ہم امتحان دنیا کی لیبارٹری میں دیتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں دیتے ہیں تو قلم سے ہاتھ سے پرچہ لکھتے ہیں، مگر آخرت کا پرچہ ہاتھ سے ہی نہیں لکھا جاتا، آخرت کا پرچہ زبان سے بھی لکھا جاتا ہے، آنکھوں کی حیا سے بھی لکھا جاتا ہے، کان کی سماعت سے بھی لکھا جاتا ہے، سچی راہ پہ چلنے والے پیر سے بھی لکھا جاتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے، قرآن کریم کی 6666 آیتیں یاد کر کے بھی لکھا جاتا ہے، تڑپتے ہوئے سجدے بارگاہ مولا میں پیش کر کے بھی لکھا جاتا ہے، کبھی رکوع کے ذریعے یہ پرچہ لکھا، کبھی سجدے کے ذریعے یہ پرچہ لکھا، کبھی سچ کے ذریعے یہ پرچہ لکھا، کبھی انکسار کے ذریعے پرچہ لکھا، کبھی جہالت کو مٹا کر علم کی شمع پھیلانے کے لیے پرچہ لکھا، کبھی گمراہوں کو ہدایت کی راہ پہ لانے کے لیے تبلیغ اور تقریر کے ذریعے یہ پرچہ لکھا، کبھی انسانیت کو تبلیغ و تقریر کا جم پہنانے کے لیے تحریر اور حکایت